اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لی، اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اور فرمایا ان لوگوں کافروں نے کہا اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنمی نہ ہوتے، اور فرمایا کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اسے بیان کر ہی دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات غائب کو پہنچا دے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ آیت کونو ربانیین سے مراد حکماء، فقہا اور علماء ہے، اور ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کی علمی تربیت کرے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔